جہاں صراحتاً پروردگار عالم کہہ رہا ہے میری ظالموں پہ لعنت ہے، تو بھی تو لعنت بھیجنا، یا یہ بول کہ یزید نے ظلم نہیں کیا۔ اگر ظلم کیا ہے تو اس پر کیا ہے؟ اللہ کی بھی لعنت ہے اور شیعوں کی بھی لعنت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب قرآن مجید حق و باطل کی تمیز کرنے کے لیے، کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ ہم امتحان اسی لیے لیتے ہیں لیمیز حبیب، تاکہ تمیز حق باطل ہو۔ اگر صرف یزید کا نام میرے ذہن میں اور اس کا کردار میرے ذہن میں نہ ہو، اگر صرف نام علی میرے ذہن میں اور کردار علی نہ ہو، بعض شعار جو واقعاً قوموں میں، یہ شعار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو سمبلز آپ بناتے ہیں اپنی قوموں کے لیے، سلوگنز بناتے ہیں کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، یہ بہترین سلوگن ہے۔ مطلب اگر علی کی طرح زندگی گزارو گے تو منافقت کو موت آ جائے گی۔ علوی معاشرے میں کبھی منافقت نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کی آیت طیب طیبوں کے لیے، خبیث خبیثوں کے لیے، امام حسن نے جب صلح کی اور دربار امیر شام میں گئے، امام نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ ہم وہ طیب ہیں جس کا ذکر پروردگار عالم قرآن میں کر رہا ہے۔ دنیا کو خوف ہے کہیں مذہب علوی دنیا میں نہ پھیل جائے۔ تبھی جرمن کا بڑا فلسفر اور پولیٹیشن لکھتا ہے، کہتا ہے اہل غرب، اے ویسٹرن ورلڈ کے رہنے والوں، تم لوگوں کو بنی امیہ کی شخصیتوں کے پتلے سونے سے بنا کر اپنے جرمنی کے مین چوک پہ لگانے چاہیے۔ لوگوں نے کہا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج مغرب میں علی کی فکر پھیل جاتی، آج پورا ویسٹرن ورلڈ مسلمان ہوتا۔ یہ فکر تکفیر کہاں سے نکلی؟ یہ فکر داعشی یہ کہاں سے نکلی؟ یہ ظلم، یہ قتل، یہ غارت کہ مسلمان کی مسجد میں نماز نہ پڑھ سکے۔ فرما اگر وہ نہ ہوتے آج پورے عالم اسلام کو علوی دین نے پھیلا دیا ہوتا، کیونکہ ایکسیپٹنس اتنی ہے اس دین کی۔ مشہد مقدس کے کتاب خانہ تھا امام رضا پہ، وہاں پہ 2 جلد کتاب تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اسلام کی نگاہ سے کتاب کا لکھنے والا کرسچن بندہ ہے، کہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی بندہ کسی کو مار رہا ہوتا ہے کوئی بچانے نہیں جاتا، کیونکہ کانسیپٹ آف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے۔ کوئی برا کرے اس کے خلاف کوئی بولتا نہیں، کیوں کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ مردہ سوسائٹیز ہوتی ہیں جن میں امر بالمعروف نہیں ہوتا۔ بندہ بولے میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، اگلا جو کر رہا ہے کرے، اگلا بندہ فلاں بندے کو مار رہا ہے مارتا رہے، میرا کیا جائے۔ فرمایا ہماری سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے، لیکن نبی نے اگر زندہ معاشرے بنائے، وہ زندہ بنے اسی لیے کیونکہ امر بالمعروف تھا، اور رسول کے جانے کے بعد اسی چیز کو دبایا گیا۔ اگر کوئی حاکم پہ اعتراض کرتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا، اسے باغی بولا جاتا تھا، اسے واجب القتل کہہ کر مار دیا جاتا تھا، اس کے مال کو، اس کے ناموس کو حلال قرار دیا جاتا تھا۔ یہ وہی روشیں تھیں جس کو امام حسین نے توڑنا چاہا۔ فرمایا وہ معاشرہ کبھی زندہ نہیں رہتا۔ کبھی مومن کو برا نہیں لگنا چاہیے اگر اگلا مومن تمہاری برائی تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرو کہ مومن یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے مجھے میرا عیب بتایا، کیونکہ مومن ہی تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔